منافع مشارب الآلاء السرور واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير الكونين والثقلين فريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا آخر الناس فلا أحد أبر في كرنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم والعظيم الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 63, 4 baris dari bawah. Babu qiraatir rajuli bi hajri imraatih. Halaman 63, 4 baris dari bawah. Babu qiraatir rajuli fi hajri imraatih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babu qira'ati rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haidun wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushaf fatamsikuhu bi'ilaqatihi وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن باب من سمى النفاس حائضا وبه قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة باب مباشرة الحائض وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وبه إليه قال حدثنا إسماعيل ابن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن يتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض رواه سفيان عن الشيباني باب ترك الحائض الصوم وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريد كنا أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان
دينها. باب تقدير آيب الناس بقضاء الذات ووفاء بالغير. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ عليها. ولم يرد ابن عباس بالقراءة بالجنوب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عتيان كنا نؤمر أن يحصل خية ويكبر بتقدير بتقديرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا قل فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة حية. وقال عطاء عن جابر عن عائشة فنسبت المناسك غير الطواف بالغير ولا تصلوا. وقال الحكام إنا لا أكبر وأنا جنوب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وبه قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نشكر إلا الحج. فلما جئنا فأمرت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال ما يبكيك؟ قلت أوادت والله عني لم أحج الآن. قال لعلك قال لعلي تفسد. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فافعلي ما يفعل الحج خير ألا أطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. أبي عليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أقول أفأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك وليس بالحيلة. فإذا أقبلت الحيلة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب فرها فاغسلي أنت الدم وصلي. باب غسل دم الحيض. وفي عليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله. إذا أصاب إذا أصاب صويبها ثوبها إذا أصاب صويبها ثوبها إذا أصاب ثوبها ثوبها داء من الحيدة كيف تجنعون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيدة فلتكفر السوء ثم لتضحه بماء ثم تصلي فيه. cukup. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا أسماع قال أخبرني سمعة قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قوس حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت أحيض ثم تقتبس الدم من ثوبها عند أختها تغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه وبعده. الاعتكاف المستحاضة حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء المسفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اتفقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم والسفرة تستر تحتها وهي تسبح. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'ika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah beberapa hadis kita baca daripada Sahih Al-Bukhari yang coba kita lihat ada hadis yang sebelum terakhir tadi di halaman 65. Di halaman 65 ada hadis yang 6 baris dari atas. 6 baris dari atas ya. Wa bihi la qala haddatsana. Jadi kalau kita baca hadis ada haddatsananya itu kita tambahin wa bihi ilaihi qala kan. Artinya adalah dan dengannya kepadanya haddatsana. Maksudnya bihi dengannya. Bihi bisanadin muttasil dan dengan sanad yang tersambung. Itu maksudnya kan wabihi dengan sanad yang tersambung. Ilaihi kepadanya siapa? Kepada Imam Bukhari. Jadi kita baca hadis ini dengan sanad yang tersambung kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dari sini nih mulainya. Haddatsana Abu Nu'aim. Ini kata-katanya dari Imam Bukhari nih. Kitanya kan kalau udah tersambung ke Imam Bukhari, dan Imam Bukhari nyambungin ke sini. Wabihi qala haddatsana. Ini udah kata-kata Imam Bukhari. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana, ini udah guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi kitanya nyambungnya ke Imam Bukhari dengan kata-kata tadi ya wa bihi ilaihi qala. Kita ke guru kita ke gurunya sampai ke Imam Bukhari. Maka kita tambah tadi itu kata-katanya wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aim kata Imam Bukhari ya. Kami mendapatkan hadis ini daripada Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah an Abdurrahman
mendapatkan hadis tersebut daripada Abdurrahman ibn al-Qasim. Anil Qasim, Abdurrahman bin Qasim mendapat hadis tersebut daripada Al-Qasim bin Muhammad. Ya. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad mendapat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata, apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Kharajna, kami pernah keluar pergi ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kami pergi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nadhkuru ilal hajjah. Tidak ada maksud kami kecuali haji. Kami mau pergi haji. La nadhkuru ilal hajjah. Tidak ada maksud tujuan kami keluar pergi kecuali kami mau pergi haji. Falamma ji'na sarifah, ketika ji'na, sampailah kami, datanglah kami di daerah namanya Sarif, di Sarifah ya, daerah namanya Sarif, di sana sudah mendekati daripada ya Mekah ya, daerah itu. Falamma ji'na sarifah tomistu, maka tomistu itu artinya adalah haid. Aku, kata Sana Aisyah, aku tiba-tiba haid. Mau haji ini, ya kan? Aku tiba-tiba haid. Fadakhala alayya, maka masuklah kepadaku. Dan Aisyah kan mungkin di kemah. Jadi setiap perjalanan kan ada singgah dulu, bikin kemah, istirahat, terus besok pagi jalan lagi, ntar udah mau sore, singgah dulu gitu ya. Jadi Sana Aisyah lagi di kemah, Rasulullah SAW masuk ke kemah tersebut. Keadaan ketika itu Sayyidah Aisyah udah lagi haid, baru aja haid ini di perjalanan ya. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam khemahnya Sayyidah Aisyah. Wa ana abki, ana lagi abki apa? Ana lagi nangis, kata Sayyidah Aisyah. Lagi nangis, ana nangis nih, bingung kan, ini mau haji, mau ibadah, ana haid nih gimana nih? Bisa-bisa ana nggak komplit hajinya. Dan ya kan nggak ngerti ya ketika itu. Faqala, maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ma yubkiki, apa yang bikin kamu nangis? Apa yang menjadikan kamu nangis? Ma yubkiki, apa yang menjadikan kamu nangis? Kamu nangis kenapa? Qultu, maka aku menjawab, lawadittu wallah anni lam ahujjal am. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, lawadittu, aku maunya, aku kepengen demi Allah, anni lam ahujja, aku tidak haji di tahun ini, saking takutnya. Maksudnya bisa ganggu orang, misalnya takut, jadi orang jadi bingung, jadi yang lain pada rombongan pada ibadah, ntar anda nggak bisa ibadah, mendingan anda nggak haji deh tahun ini, katanya anda nggak haji, belum ngerti hukumnya, ya kan, belum ngerti hukumnya. Aku haid, aku mendingan gak haji aja deh, aku mendingan aku pulang aja, gitu kan? Maka dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, apa? La'allaki nufisti, jangan-jangan kamu haid ya, gitu kan? La'allaki nufisti, jangan-jangan kamu haid ya, gitu ya? Makanya kamu ngomong gitu, kalau pengen haji tahun ini, jangan-jangan kamu haid ya? La'allaki nufisti, qultu na'am, iya benar, karena sekarang muncul haid tiba-tiba. Naam, ya, qultu na'am. Qala, maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, fa inna dzaliki syai'un, jangan takut, sesungguhnya itu adalah syai'un. Fa inna dzaliki, haid itu adalah syai'un, sesuatu, katabahullah, sesuatu yang sudah ketentuan Allah. Jangan takut, haid itu adalah suatu ketentuan dari Allah ala banati Adam, atas anak cucu Nabi Adam yang perempuan, memang sudah ketentuannya bakal haid. Kenapa takut? Kenapa takut? Jangan takut. Ya, terus haid itu adalah sesuatu ketentuan yang Allah tentukan atas anak cucu Nabi Adam yang perempuan. Maka faf'ali ma yaf'alul hajj, jangan takut, mau pulang jangan. Faf'ali, kerjakanlah, ma yaf'alul hajj, kerjakanlah apa-apa yang orang haji kerjakan.
Ibadah haji itu semuanya, orang ibadah haji itu kerjain semuanya. Faf'ali ma yaf'alul hajj, faf'ali, kerjakanlah kamu wahai Aisyah ma yaf'alul hajj, semua yang dilakukan oleh orang-orang haji. Boleh, orang haid boleh lakukan semua kan? Dan Aisyah awalnya nggak tahu, bingung, takut nggak ngapain pulang aja deh gitu kan? Enggak, boleh, semua perbuatan haji boleh dilakukan oleh perempuan yang lagi haid, ya kan? Ghairah, kecuali satu. Ghairah nih, ghairah selain ghairah alla tatufi. Satu doang yang nggak boleh. Apa itu? Alla tatufi, tidak boleh tawaf doang. Alla tatufi, jangan tawaf. Yang lain daripada itu apa haji? Haji kan ada berapa rukunnya? Ihram dari miqat boleh dalam keadaan haid. Ini nawaitu, misalnya dia kan mau haji, nawaitul hajja wa haramtu bihi. Itu pas ihram dari miqat itu boleh lagi haid nggak apa-apa. Lagi dalam keadaan haid, lagi dalam tidak suci, ya, tidak ada wudu, nggak apa-apa. Nggak mesti wudu. Ihram dari miqat itu nggak mesti wudu. Perempuan haid juga boleh. Dia sampai ke miqat atau di pesawat ya lam-lam, dia mau ambil mikot kan takut lewat kan kena dam nanti. Jadi sebelum masuk dia niat di pesawat lagi dalam keadaan haid, nggak apa-apa, sah ihramnya. Itu pertama. Habis ihram masuk ke Mekah, mungkin Arafah dulu. Arafah, wukuf di Arafah lagi dalam keadaan haid, boleh nggak? Boleh. Wukuf di Arafah lagi dalam tidak suci, ya, boleh. Duduk dia di tenda. Kan nggak sholat, nggak usah sholat, udah lagi nggak boleh sholat. Tapi wukuf di Arafahnya sah nggak? Sah, wukuf di Arafahnya sah. Lagi dalam keadaan haid, ya kan? Apalagi perbuatan haji, itu kan ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Nah, ini tawaf rukun, tawaf ini nggak boleh dulu. Ya, waktunya kan masih panjang. Masih ada hari tasyrik, ya kan? Nanti pas kapan dia bersih baru. Kalau haji kan lama, alhamdulillah. Kalau haji bisa berapa bulan kita ya, sebulan kita ya, 40 hari. Kalau haji yang khusus mungkin 20 hari, ya masih lama itu. Kalau haid kan biasanya 7 hari, ya. Taruh di 10 hari, itu masih ada kesempatan. Jadi yang ditinggal cuman ghairu alla tatufi, jangan tawaf doang. Berarti wukuf di Arafah sah perempuan haid. Ihram dari miqat sah. Yang nggak boleh tawafnya tahan dulu, jangan masuk masjid. Kan perempuan nggak boleh masuk masjid haram, boleh masuk masjid yang lain-lain, maka jangan tawaf, tahan dulu. Tahan di mana? Istirahat di tendanya, di kemahnya, di hotelnya. Istirahat aja sampai nunggu haidnya berhenti. Sampai nunggu haidnya berhenti kan memang waktunya masih lama. Terus habis tawaf nanti sa'i boleh dalam keadaan tidak suci. Ya kan, habis tawaf sa'i, baru terakhir kan nanti cukur, ya kan, tahallul. Itu dua rukun haji tuh, yang 5 rukun haji ini, ihram dari miqat, ya kan, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, sama tahallul, ini semuanya boleh dilakukan dalam keadaan haid. Hanya saja yang nggak boleh tawaf doang. Habis tawaf dia haid, ini udah tawaf udah rapi bersih, tentunya pas dia minum zam-zam berasa kayaknya haidnya keluar. Ya, anak belum sa'i, nggak apa-apa sa'i. Sa'i itu di luar masjid, bangunannya aja seperti nyambung, padahal itu dia di luar masjid. Ya, di luar Masjid Haram. Jadi dia dari gunung Safa sampai Marwah itu adalah luar bangunan Masjid Haram. Walaupun seperti nyambung, nanti keluarnya jangan masuk lagi ke masjid. Jadi kalau dia tiba-tiba habis tawaf, tahu-tahunya dia berasa ini kayaknya anak keluar haid, dicek benar haid. Ya udah, langsung ke tempat sa'i. Tawafnya udah kelar, yang penting tawafnya udah kelar. Jangan cek-cek pas lagi tawaf, jangan cek-cek. Jangan rasa-rasa pas tawaf pokoknya kalau lagi udah suci udah langsung tawaf buru-buru. Jangan was-was, jangan dicek. Bukan kalau mau ngecek habis tawaf deh. Aman deh. Kalau mau ngecek habis tawaf, ya, anak habis tawaf ini kayaknya haid. Ya udah, sa'inya nggak apa-apa. Sa'inya langsung dia sa'i dalam keadaan haid. Yang penting jangan netes saja. Yang dijaga jangan kotorin Masjid Haram itu. Maka dia sa'i boleh dalam keadaan haid. Habis sa'i dia mau tahallul boleh tahan. Tinggal ntar hari-hari tasyrik. Umrah gitu juga ya. Kan bedanya umrah sama haji hanya nggak ada wukuf di Arafahnya doang. Kalau rukunnya sama semuanya ya. Ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis itu tahallul. Ya, maka kalau perempuan lagi mau umrah itu ya semua perbuatannya boleh dilakukan
walaupun dalam keadaan haid, kecuali yang tawaf doang. Cuman umrah karena waktunya pendek, maka mesti repot. Siapa yang mau nungguin kita? Kalau perempuan tersebut baru ambil mikot eh, dari Madinah, misalnya kan, ambil mikot. Kan tinggal masuk Mekah, tentunya haid, belum tawaf. Nah itu dia repot itu. Kan haid itu kalau baru mulai ya bisa jadi 7 hari. Kita di Mekah paling 5 hari, 4 hari, itu susah. Ya, makanya dia istirahat itu. Kalau lebih bagus sih suntik aja deh. Lebih bagus sebelum umroh itu suntik supaya minta ke dokter supaya haidnya ditunda. Ada tuh suntiknya atau obatnya, minum nanti haidnya itu tertahan. Nanti akan ada di bulan depan. Jadi bulan itu haidnya tertahan. Mendingan gitu, jadi aman. Kalau enggak repot ya. Jadi dia suntik maka dia haidnya atau umrohnya bisa bebas. Jadi perbuatan haji ini gini, seperti ini Sayyidina Aisyah nanya, kita dapat ilmunya. Sayyidina Aisyah nanya, berkat Sayyidina Aisyah nanya kita tahu. Awal Sayyidina Aisyah nggak tahu, bingung ya. Jadi nggak apa-ngapain nih haji, jadi nggak boleh apa-apa. Nggak boleh. Faf'alima ya falul haji, silahkan kerjakan semua yang dilakukan oleh orang haji, silahkan. Boleh semuanya, ghaira alla tatufi. Hanya saja jangan tawaf. Alla tatufi bil baiti di Ka'bah. Jangan tawaf di Ka'bah doang. Hatta sampai kapan? Ya tunggu istirahat hatta nih. Hadis ini hatta tathuri, sampai kamu suci. Gitu. Ini suci apa sih? Kapan perempuan suci? Kalau tadi kita sudah ya, kalau dia merasa sudah berhenti, dia cek pakai tisu kah atau pakai kapas kah? Kalau kapas tersebut ditaruh di tempat haidnya, ya tidak ada cairan yang berwarna. Ya, kalau tidak ada cairan di kapas tersebut yang nempel, yang dia punya warna, itu artinya sudah suci. Cairan pasti ada, ya kan? Bening itu berarti sudah kalau bening itu berarti sudah berhenti haidnya. Jadi kalau cairan tersebut tidak berwarna itu tandanya haidnya sudah berhenti. Kalau ada warna masih ada kuning atau masih ada butek itu masih haidnya masih nyambung. Jadi cek lagi ntar 2 jam lagi cek lagi. Atau masih berwarna sampai dia tisu putih keluar putih. Itu dari Sayyidina Aisyah juga itu kita tahu ilmunya. Sampai tisu putih keluar putih artinya tidak ada warna. Tapi kalau mungkin ada cairan tapi cairan tersebut bening, ya maka itu tandanya haidnya sudah berhenti. Kalau sudah berhenti, buru-buru mandi. Buru-buru mandi, dia kalau mau tawaf, gitu kan? Nanti habis itu jangan cek-cek lagi deh pas lagi tawafnya. Kan kadang-kadang suka udah berhenti, tentunya nyambung lagi. Ya, jangan cek. Pakai pembalut yang bersih, apa semuanya mandi, buru-buru tawaf, jangan cek lagi tawafnya. Ya, jangan rasa-rasa gitu maksudnya. Jangan rasa-rasa. Nanti habis tawaf baru rasa silahkan. Karena kan kalau habis tawaf contohnya dia ada, dicek benar ada, anggap aja habis tawaf baru muncul gitu kan. Kayak orang sholat, kalau ada najis, ya kan, pulang dari masjid sampai rumah, ada najis nih. Oh pas pulang kali kena, nah, udah sholatnya sah. Kalau fikih gitu hukumnya. Kalau kita nggak yakin, maka tidak bisa membatalkan yang kita yakin. Sesuatu yang ragu tidak bisa membatalkan yang kita yakin. Kita sholatnya kan yakin. Contohnya ada najis, ini najisnya adanya sebelum sholat apa setelah sholat? Kan kita nggak yakin tuh sebelum atau setelah. Tapi sholatnya kan kita yakin tadi nggak ada najis. Maka hal itu tidak bisa membatalkan. Kalau hukum fikih gitu, sesuatu yang ragu tidak bisa membatalkan yang yakin. Maka ketika dia habis mandi tawaf, ya, diyakinkan udah bersih. Maka munculnya kapan itu nggak ada keyakinan. Maka itu tidak bisa membatalkan daripada tawafnya. Jadi begitu saja. Mudah-mudahan ya. Jadi kita sebelum umroh atau haji mesti belajar di antara yang mesti dipelajari seperti hal-hal seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan Allah wa alaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabat lana fi dinina ma'al fikri wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa khairan ya ulama نحظى بالخير والرفاة والشر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تنشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء
في كتاب في للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله والوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما قلنا أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله". لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.